سورہ ہود آیت نمبر 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصیب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد صدق الله العظيم۔ ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب۔ اور جب وہ فرشتے یعنی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ بہت غمگین ہوئے اور ان کا دل تنگ ہوا، اور وہ کہنے لگے کہ آج کا دن بڑا ہی کٹھن ہے۔ وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، اور قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے ان کی طرف آئے۔ ومن قبل کانوا یعملون السیئات، اور وہ اس سے پہلے بھی برائیوں میں مبتلا تھے۔ قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ قوم کے لوگوں یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں۔ فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے باب میں مجھے رسوا مت کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، وہ کہنے لگے کہ تجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ تیری بیٹیوں کے اوپر ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تو یہ بھی جانتا ہے اچھی طرح کہ ہمارا پروگرام کیا ہے۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کاش میرے پاس طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط پناہ کا سہارا لے سکتا۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک، وہ فرشتے کہنے لگے کہ اے لوط علیہ السلام، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، یہ آپ تک پہنچ نہیں سکتے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، آپ اپنے خاندان والوں کو، گھر والوں کو لے کر یہاں سے رات کا ایک پہر رہتا ہو تو نکل جائیں، اور پیچھے مڑ کے کوئی نہیں دیکھے۔ ہاں تمہاری بیوی جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گی۔ اِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، اور وہ بھی اسی عذاب سے دوچار ہونے والی ہے جس سے یہ قوم ہوگی۔ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، اور عذاب کا وقت صبح کا ہے۔ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، تو کیا صبح قریب نہیں ہے؟ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، جب ہمارا عذاب کا حکم آ گیا تو پھر ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا، نیچے والے کو اوپر کر دیا، تلپٹ کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور پھر سنگ گل کی پتھروں سے ان کے اوپر بارش کی گئی۔ مَمْدُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، یہ نشان زدہ تھے تمہارے رب کی طرف سے۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور یہ بستی
ان ظالموں سے کوئی دور تو نہیں ہے۔ یہ وہ فرشتے جو پچھلے درس میں بات آئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کو ایک بیٹے حضرت اسحاق کی اور پھر اس کے بعد اس کے بیٹے یعقوب کی پیدا ہونے کی بشارت سنائی تھی، وہ اصل میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے آئے۔ اور جیسا کہ یہ واقعہ پہلے سورہ اعراف میں بھی گزر چکا ہے کہ یہ قوم انتہائی بری حرکات میں مبتلا تھی۔ دنیا کی کوئی ایسی خباثت، کوئی ایسی خرابی ہے نہیں جو ان کے اندر نہ ہو۔ قرآن حکیم نے جگہ جگہ ان کی مختلف قسم کی خباثتیں جو ہیں وہ بتائی ہیں، جن میں سے ایک خاص طور پہ کہ وہ لواطت میں مبتلا تھے۔ یہ لفظ بھی اصل میں حضرت لوط علیہ السلام کے نام کی مناسبت سے ہماری ڈکشنریوں میں لگایا گیا، اور یہ جو بستی تھی جس کی طرف یہ بھیجے گئے، اصل میں واقعہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں۔ لوط بن حاران ان کے باپ کا نام تھا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ تو یہ چچا بھتیجا اکٹھے ہی رہتے تھے، اور ان کے بارے میں قرآن حکیم نے کہا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تو وہ لوگ مشرک تھے، انہوں نے انکار کیا ماننے سے۔ فآمن لہ لوط ایمان لے آیا، بھتیجا ایمان لے آیا، اور دوسری ایمان لانے والی آپ کی بیوی سارہ تھی، اور انہوں نے اکٹھے ہجرت کی۔ یہ خاندان یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، سارہ اور حضرت لوط، یہ اکٹھے گئے مصر۔ وہاں پہ کچھ عرصہ انہوں نے قیام کیا تو ان کے جو جانور تھے، ریوڑ جو تھے، ان کی تعداد میں بہت اضافہ ہو گیا۔ تو پھر جو ان کے ملازمین تھے، ان ریوڑوں کو سنبھالنے والے دونوں کے، ان کا آپس میں کچھ نہ کچھ چپکلش رہتی تھی کہ اچھی چراگاہ کو ایک کہتا میں اپنے جانور لے جاؤں، دوسرا کہتا میں اپنے لے جاؤں۔ جب یہ واپس آئے وہاں سے مصر سے، تو پھر دونوں نے آپس میں مشورہ کر کے حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بستیوں کی طرف بھیج دیا۔ وہاں پہ 4 بستیاں تھیں، جن میں 2 بڑی تھی، تاریخ میں ان کا نام آتا ہے سدوم اور ہمارا۔ یہ سدوم جو لفظ ہے، یہ بستی بھی چونکہ ختم ہو گئی، اس لیے سدوم کا بھی تو نام و نشان باقی نہیں رہا، لیکن یہ لفظ کچھ تاریخ میں مشہور تھا، اس لیے کہ انگریزی کی ڈکشنری میں جب ہم یہ جو لواطت ہے، یہ جو یعنی عورتوں کو چھوڑ کے امرد جو لڑکے ہیں ان کے ساتھ جو برا فعل کرنا ہے، اس کو انگریزی کی ڈکشنری میں دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے سوڈومی، SODOMY، لواطت۔ تو صدوم تاریخ میں ان بستیوں کا نام آتا ہے، یعنی اس بستی سے وہ لفظ جو ہے وہ دوسری زبانوں میں بھی گیا، پتہ نہیں اور کس کس زبان میں گیا ہوگا۔ یہ ان کی خاص ایک فعل شناعت تھا جس کا تذکرہ قرآن حکیم نے اس طرح بھی کیا کہ اس سے پہلے دنیا میں یہ کام نہیں ہوا۔ ما سبقکم بأحد من العالمین، یعنی اس قسم کی تو کوئی دنیا میں قوم گزری نہیں جیسے تم یہ کام کر رہے ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ان میں اور بھی ہر قسم کی خرابیاں موجود تھیں۔ یعنی ایک مصری مصنف ہیں قصص القرآن کے، عبد الوہاب نجار، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ کوئی بھی تاجر آ جائے، کوئی ناواقف آ جائے، کوئی گزرتا ہوا مسافر، اس کو یہ چھوڑتے نہیں تھے۔ قرآن حکیم نے بھی اشارہ کیا وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، تم راستہ کاٹتے ہو۔ یہ ڈاکے ڈالتے تھے، ان کو لوٹتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک ملازم کو بھیجا ان کا پتہ کرنے کے لیے، خیر خیریت دریافت کرنے کے لیے۔ اس ملازم کا نام یارز دمشقی تھا۔ یہ جب گیا اس بستی کے قریب تو ایک آدمی نے پتھر مار کے اس کا سر پھاڑ دیا اور اس میں سے خون بہنے لگا۔ تو وہ آ گیا اس کے پاس، وہ کہنے لگا مجھے پیسے دو، میں نے تمہارا سر سرخ کیا ہے۔ کہنے لگا عجیب بات ہے، ایک تو مجھے پتھر مار کے زخمی کر دیا اور اوپر سے کہتا ہے پیسے بھی دو۔ تو وہ پھر وہ آدمی جو تھا
وہ اس ملازم کو گھسیٹتا ہوا حاکم کے پاس لے گیا. حاکم نے سارا ماجرا سنا تو اس نے کہا ہاں ادائیگی تو بنتی ہے، دیکھو تمہارا سر کتنا خوبصورت کر دیا. اس آدمی نے ایک پتھر اٹھا کے مارا اس مجسٹریٹ کو یا جج کو یا حاکم جو بھی تھا اس کو بھی زخم ہوا. تو یہ اس کو کہنے لگا کہ میری جگہ تم اس کو پیسے دے دینا، اور خود بھاگ گیا وہاں سے. یعنی اس قسم کے لوگ تھے. قرآن پاک نے اشارہ کیا وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، راستہ کاٹتے ہو. راستہ کاٹنے سے مراد ہمارے یہاں اردو میں بھی یہ محاورہ استعمال ہوتا تھا ان لوگوں کے لیے جو راستے میں بیٹھ کے لوگوں کو لوٹتے ہیں. تو یہ بھی یہ کام کرتے تھے. تو ان کی جو برائیاں تھیں وہ اتنی زیادہ تھیں کہ یہاں پہ آج کے درس میں اس کی طرف اشارہ کیا وَكَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ کہ برائیاں تو ان میں پہلے سے موجود تھیں. تو آج کا یہ جو واقعہ ہے یہ اس کا اصل میں انجام بتا رہا ہے کہ انجام کیا ہے. کہا کہ جب وہ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِمُضَاقَبٍ زَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ. جب یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہو کے ان کے پاس پہنچ گئے تو وہ تو ان کو دیکھ اس لیے کہ یہ بڑے خوبرو لڑکوں کی شکل میں تھے، اور جیسے تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ تعداد میں 3 تھے. تو وہ حضرت لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کے کہ ہیں تو مہمان، لیکن ان کے دل میں بہت تنگی پیدا ہوئی، بہت ناراض، یعنی وہ غمگین ہوئے اور گھٹن پیدا ہوئی. ذاق یدی وہ کہتے ہیں تنگ ہونے، ان کی وجہ سے وہ تنگ ہوئے. مہمان آ گئے اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ یہ خوبرو لڑکوں کی شکل میں تھے اور انہیں پتہ تھا کہ یہ قوم کے لوگ کیا کرنے والے ہیں، اس وجہ سے وہ تنگ ہوئے. تو انہوں نے کہا، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا کہ ھذا یوم عصیب، آج کا دن بڑا کٹھن ہے. یعنی ان لڑکوں کو جو میرے مہمان ہیں ان کو ان گاؤں والوں سے، ان بستی والوں سے بچانا کتنا مشکل کام ہے. اب مہمان کو بچانا بھی ہے، ابھی انہیں یہ پتہ نہیں کہ یہ فرشتے ہیں. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور جیسے امید تھی بالکل اسی طرح قوم کے لوگ بھاگتے ہوئے جھپٹتے ہوئے ان کی طرف آ گئے. جب انہیں پتہ چلا تو وہ سارے آ گئے. لیکن یہاں پہ ایک توجیہ ہمارے مفسرین نے بیان کی ہے کہ جب وہاں پہ بستی میں یہ بات چلی کہ اس طرح کے کوئی بہت خوبصورت لڑکے مہمان کے طور پہ آ گئے ہیں، تو پھر جو بستی میں 2 سردار تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا مال ہے، اور یہ ساری بستی کے لوگ یہرعون الیہ بھاگتے ہوئے ان کی طرف آئے، یعنی ان سرداروں کی حمایت میں. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، کہا کہ یہ قوم کے لوگ ہیں ہی ایسے، تھے ہی ایسے کہ وہ اس سے پہلے تھے بھی ہر قسم کی برائی میں مبتلا تھے، ہر قسم کی فحش حرکت اس میں وہ مبتلا تھے. قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي. حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو کہا کہ قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں ہیں، تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے باب میں رسوا نہ کرو. اب یہاں پہ ایک بڑی عجیب بات ہے جس کو بیان کرنا بڑا ضروری ہے کہ اتنے فحش قسم کے لوگ ہیں، اس قسم کے ناہنجار ہیں کہ بطور پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کو پتہ ہے کہ کچھ دنوں کی بات ہے، انہوں نے اپنی ان حرکات کی وجہ سے تباہ و برباد ہونا ہے. تو وہ پھر اپنی بیٹیوں کا کیسے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ میں تمہارے نکاح میں دیتا ہوں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر کام ہے. یعنی جو کام فطرت کے عین مطابق ہے وہ پاکیزہ تر ہے، جو کام بھی فطرت کے مطابق ہوگا وہ پاکیزہ تر ہوگا، اور جو غیر فطری ہوگا وہ ظاہر ناپاک ہے. اسی لیے قرآن حکیم نے جب اس طرف اشارہ کیا کہ تم کیا کھاؤ اور کیا نہ کھاؤ، تو کہا کہ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، یعنی ان چیزوں کو تم حرام نہیں کر سکتے جو پاکیزہ ہیں اور اللہ نے حلال کر رکھی ہیں. اور دوسری جگہ کہا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، طیبات میں سے کھاؤ جو حلال ہیں اور پاکیزہ ہیں. یعنی حلال ہوگا، پاکیزہ ہوگا،
تو طیب کا ایک مفہوم یہاں پہ یہ بھی ہو جائے گا کہ جو صحت کے لیے مفید ہو، جو انسانی زندگی کے لیے بہتر ہو زیادہ، وہ طیب ہوگا۔ تو کہا کہ یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے۔ کیوں کہا؟ اس کی مختلف توجیحات ہیں جو ہمیں تفسیر کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے، اور جس کی طرف زیادہ رجحان ہے امام رازی کا، اصفہان کا، اور اس طرح اور مفسرین کا، کہ بھئی نبی جو ہے اس کے لیے ساری قوم بیٹے اور بیٹیوں کی شکل میں ہے۔ جو رسول ہے قوم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، وہ اس کی اولاد ہے۔ اس میں سے کچھ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، وہ اس کی امت ہیں، اس کی اولاد ہیں، اس کو قبول کر لیا، اور وہ امت اجابت ہے۔ دوسرے وہ ہیں کہ جنہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا، وہ اسی کی امت ہے، وہ امت دعوت ہے۔ جیسے اس وقت پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کچھ نے آپ کی رسالت کو، ختم رسالت کو قبول کر لیا، وہ امت اجابت ہے، اور دوسروں نے قبول نہیں کیا، یا ان کو رسول نہیں مانا، یا ان کو خاتم الرسل نہیں مانا، خاتم النبیین نہیں مانا، یہ امت دعوت ہے۔ ابھی ان تک پیغام پہنچنا ہے، اور ابھی ان کو جو پیغام آیا ہے ان کے بعد اس کی پوری طرح سمجھ نہیں آئی۔ دلیل کے ذریعے سے، قرآن و حدیث کے ذریعے سے ان کے اوپر ثابت کرنا ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ امت دعوت ہے، یعنی اس کو دعوت ابھی دینی ہے۔ تو چونکہ وہ ساری کے ساتھ، اور یہ بات جو ہے یہ یعنی جب ہم سورہ احزاب میں آئیں گے تو شاید میں اس کی زیادہ اچھی طرح وضاحت کر سکوں۔ وہاں پہ اس کے پہلے رکوع میں ایک آیت ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہا کہ نبی مومنوں کے لیے مقدم تر ہے ان کے اپنے نفسوں سے بھی، اور اس کی بیویاں وہ ان کی مائیں ہیں، امت کی مائیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو اول مفسر قرآن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات تھی النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اس کے ساتھ وہ الفاظ بھی تھے کہ جس کا مفہوم ہے کہ وہ تمہارا باپ ہے، وَهُوَ أَبُوهُمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، وہ ان کا باپ ہے، اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، ساری امت کی۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تنزیل ہے، یعنی جو قرآن پاک نازل ہوا، اس کو جب ختمی شکل دی، جو وحی آتی تھی اس کو لکھواتے تھے، جب ختمی شکل دی اور پھر اس کو ریوائز بھی کرتے تھے، ان کو اس سے پڑھوا کے پھر سنتے تھے کہ تم نے لکھا کیا ہے کاتبین وحی سے، تو وہ الفاظ بعد میں حذف کر دیے گئے۔ ایسے اور بھی بہت سے الفاظ ہیں کہ جو صحابہ کرام اپنی تلاوت میں پڑھتے تھے، بعد میں حکم ہوا کہ اس کے تلاوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ الفاظ بھی تھے وَهُوَ أَبُوهُمْ، اور وہ تمہارا باپ ہے، یعنی وہ قوم کا باپ ہے۔ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ پوری کی پوری امت جو حضرت لوط علیہ السلام کی، آپ ان کے باپ کی حیثیت سے ہیں۔ اس لیے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، تو اس سے مراد قوم کی بیٹیاں ہیں، وہ ساری کی ساری جو ان کے لیے پاکیزہ تر ہیں، جو فطری راستہ ہے اس کام کا اور نسل انسانی کی بڑھوتری کا، کہ تم اس کو اختیار کرو، وہ پاکیزہ تر قسم کا فعل ہے، وہ کرو۔ اور دوسری توجیہ اس کے بارے میں یہ کی کہ انہوں نے یعنی محاورتاً یہ بات کہی، یہ انہیں پتہ تھا کہ یہ جس کام کے لیے آئے ہیں یہ وہی کریں گے، اور ان کی تو عادت ثانیہ یہی تھی، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ تم میری بیٹیوں سے شادیاں کر لو، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر کام ہے۔
تاکہ کسی طرح اس وقت ان مہمانوں کی عزت جو ہے اس کو بچایا جا سکے۔ فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی، کہا اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے باب میں رسوا مت کرو۔ آپ نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہی مہمان جب آئے تو انہوں نے بچڑا بھون کے ان کے سامنے رکھا، مہمان نوازی ہے۔ اور ساری تربیت حضرت لوط علیہ السلام کی وہ آغوش ابراہیمی میں ہوئی، اس لیے ظاہر ہے وہ بھی مہمان نواز ہوں گے۔ تو یہ کیسی مہمان نوازی ہے کہ مہمانوں کو اس قسم کے اوباشوں کے حوالے کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے مہمانوں کے باب میں رسوا مت کرو، ولا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید، انہوں نے کہا کہ تم میں سے ایک بھی نہیں ہے کہ جو کوئی اچھا بھلا چنگا آدمی ہو۔ آدمی جب مایوس ہو جاتا ہے تو پھر کہتا ہے نا کہ یار یہ سارے کا سارا جرگہ ہی اس قسم کا ہے، کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی بات کی، تم سارے ایسے ہو، ایک بھی تم میں درست آدمی نہیں ہے۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، کہنے لگے تمہیں پتہ ہے اچھی طرح، تم جانتے ہو کہ ان بیٹیوں کے بارے میں ہمارے کوئی معاملہ نہیں ہے، ہمارا کوئی طلب نہیں ہے، ہمیں نہیں چاہیے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم کس کام کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، ہمارا پروگرام کیا، نرید ہمارا ارادہ کیا ہے، ہمارا پروگرام کیا ہے، یہ تمہیں پتہ ہے۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کاش تمہارے پاس ہی ایسی طاقت ہوتی، یعنی وہ مہمانوں کو کہہ رہے ہیں بِكُمْ قُوَّةً، تم اتنے طاقتور ہوتے کہ تم تعداد میں 3 ہو، یہ پورا جتھا ہے بستی والوں کا، کہ تم اپنی طاقت سے ان کو مار سکتے، ان کو دور کر سکتے۔ او آوی الی رکن شدید، یا کوئی مضبوط پناہ ہوتی میں اس پناہ میں چلا جاتا۔ یہ آیت بھی بڑی خاص ہے سمجھنے کی۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور رسول کبھی مایوسی کی بات نہیں کرتا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا سہارا اور آسرا موجود ہے، اس کی پناہ موجود ہے، اس کی موجودگی میں ایک نبی و رسول کیسے کسی دوسرے کی پناہ لے سکتا ہے؟ بس اس معاملے کو، اس آیت کے اس پیچیدگی کو حل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا یغفر اللہ للوط، اللہ لوط کی مغفرت کرے کہ اس نے اللہ کی موجودگی میں کوئی مضبوط پناہ جو ہے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ معلوم ہوا کہ یہ اس قسم کی لغزش ہے کہ جس لغزش کو جب انبیاء سے ہو تو اللہ بھی اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور دیکھیں وہ سلسلہ جاری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس لغزش کی، اس کوتاہی کی معافی کی درخواست کی۔ بخاری کی یہ صحیح حدیث ہے۔ اب یہ ایسا معاملہ ہے کہ جب یہاں تک بات پہنچ گئی تو مطلب ہے بالکل انتہا ہو گئی، تو وہ فرشتے پھر بول اٹھے، انہوں نے کہا قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک، کہ یہ آپ کیا بحث مباحثہ کر رہے ہیں، اور کس چیز سے آپ پریشان ہو رہے ہیں اور اتنے تنگ ہو رہے ہیں؟ ہم تو فرشتے ہیں، رسول ربک، ہم یعنی رسول کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آدم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو ہم رسول کہتے ہیں۔ اصل لفظی ترجمہ جو ہے رسول کا، رسل یرسلو، بھیجنے کو کہتے ہیں۔ تو فرستادے، اس وقت اس کا لغوی ترجمہ ہوگا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو فرستادے ہیں، ہم فرشتے ہیں، تیرے رب کی طرف سے ہم حکم لے کے آئے ہیں۔ لن یصلوا الیک، یہ تمہارے تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ان کے ہاتھ تمہارے تک آ ہی نہیں سکتے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، کہا کہ ہم تمہیں یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے ان کے خاتمے کا، تو آپ اپنے اہل خانہ کو لے کر رات کے ایک پہر نکل جائیں، تھوڑی رات باقی ہو،
آپ یہاں سے نکل جائیں، لیکن پیچھے مڑ کے نہیں دینا، ولا یلتفت منکم احد، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ یہ اس لیے کہا کہ وہ عذاب اتنا خوفناک تھا کہ ایسے نہ ہو کہ مومنین میں سے کوئی پیچھے مڑ کے دیکھے کیا ہو رہا ہے، اور اس نظارے کو دیکھ کے وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، یا کوئی اور اس کو دماغی اس قسم کا مرض کسی میں مبتلا ہو جائے۔ اس عذاب کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ الا امرأتک، کہا کہ یہ جو اہل خانہ ہم نے کہا کہ ان کو لے کے نکل جاؤ، اس میں تمہاری بیوی شامل نہیں ہے۔ یہ بیوی ان لوگوں کی ساتھی تھی، اس نے حضرت لوط علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا۔ ایک اسی سورہ مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ گزر چکا۔ بیٹے نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول تسلیم نہیں کیا تو وہ رشتہ کسی کام نہیں آیا۔ وہ جو صلبی رشتہ تھا باپ بیٹے کا، وہ رشتہ کسی کام نہیں آیا۔ دوسری میں نے اس وقت بھی گزارش کی تھی کہ آدمی کے دوسرے رشتہ دار وہ ہوتے ہیں جو مناکحت سے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے نکاح کیا، اب وہ جو جس سے نکاح ہوا اس کے بہن اور بھائی، وہ جن کو سالہ اور سالی کہتے ہیں، وہ بھی ایک طرح کے بھائی بن گئے، بہنیں بن گئیں، اس سے نکاح نہیں ہوتا۔ ہاں اگر یہ مر جائے تو پھر علیحدہ بات ہے، پھر سالی سے نکاح ہو سکتا ہے، اس کی موجودگی میں یہ محرم ہے۔ اور پھر اس کی جو ماں ہے اس کے بھی وہی احکامات ہیں جو اپنی ماں کے ہیں، اور پھر وہ وارث بھی ہے، یعنی نکاح ہوا وہ وارث بن گئی، اس کی حصہ داری اس کو ملے گی۔ آپ اس کے وارث بن گئے، جس مرد عورت کا وارث بن گیا۔ تو یہ نکاح کی بات جو تھی، اس نے ایک رشتہ داری میں ان کو گاڑھ دیا۔ لیکن یہ نکاح اور یہ صلبی رشتہ اور مناکحت کے رشتے، یہ سارے کے سارے کام آنے والے ہیں ان دنیا داری کے امور میں۔ جہاں ایمانیات کی بات آ جاتی ہے تو پھر یہ رشتے کام نہیں آتے، یہ رشتے کام نہیں آتے۔ اس وقت اپنا ایمان ہی کام آتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں عذاب میں مبتلا ہوئیں اپنی قوموں کے ساتھ، اور فرعون کی بیوی وہ ایمان لے آئی، اور پھر اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ آگے جا کے 28ویں پارے میں وہ سورہ آئے گی، اس میں وہ بات ہے کہ فرعون کی بیوی جو ہے وہ ایمان لے آئی، اور اللہ نے اس کے لیے کتنے درجات کی بات کی اپنی کتاب میں۔ تو مناکحت کام نہیں آئی، کہا الا امرأتک، اہل خانہ کو لے کے نکل جانا، لیکن یہ تمہارے اہل خانہ میں شامل نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے تمہیں رسول تسلیم نہیں کیا۔ الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابہم، کہ اس کو بھی وہی عذاب ملے گا جو قوم کے لوگوں کو ملے گا، اسی عذاب سے یہ دوچار ہونے والی ہے۔ ان موعدہم الصبح، اور حضرت لوط علیہ السلام کو اطلاع دے دی انہوں نے کہ عذاب کا جو وقت ہے مقرر کیا گیا وہ صبح کا وقت ہے۔ الیس الصبح بقریب، اب چونکہ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہے نا اس قوم کی وجہ سے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ صبح تک صبر نہیں ہو سکتا، صبح کتنی قریب ہے، یہ صبح قریب نہیں ہے، تھوڑے سے وقت کی تو بات ہے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، کہا جب ہمارا امر عذاب کا حکم آ گیا تو ہم نے اس بستی کا جو اوپر عالی اوپر کو کہتے ہیں، سافل اسفل، سفلا یسفل نیچے کو کہتے ہیں، وہ مشہور حدیث ہے نا، ید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی یہ دیتا ہے یہ لیتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے یہی اصول ہے کہ لینے والا ایسے رکھتا ہے، دینے والا ایسے رکھتا ہے، سوائے ایک چیز کے، وہ ہے نسوار۔ وہ نسوار جو ہے نا وہ اس کو ایسے کرتا ہے اور وہ اوپر سے لیتا ہے۔
اس لیے کہ اس کا سارے سے الٹا بالکل کام ہے. تو یہ جو ہے یعنی اوپر کا ایسا نیچے کر دیا، مطلب ہے تل پٹ کر دیا. اور جیسے دوسری جگہوں پہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بات آئی کہ فرشتوں نے ان بستیوں کو اٹھایا اپنے پروں پہ اور اوپر جا کے پٹھا. اور پھر پچھلی صدی میں اس علاقے میں یہ بحر لوط اس کو کہتے تھے پہلے، یعنی اٹلس میں نقشوں میں یہ جو بحر مردار ہے جس کو اب ڈیڈ سی کہتے ہیں، اس کو بحر لوط کہتے تھے. اور پچھلی صدی کے شروع میں جو حفریات ہوئیں، ایکسکویشنز، ان کے ذریعے سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہاں پہ بستیاں تھیں، اس لیے کہ تیل وغیرہ کی تلاش کے لیے جگہ جگہ تیل گیس کی تلاش کے لیے سوراخ تو کیے قوموں نے. یہ اردن، شرق اردن میں ہے، دریائے اردن کے مشرق میں ہے. اور ابھی اس کے بارے میں ایک اور بات بھی آگے اسی آیت مبارکہ میں آخری جو بات آتی ہے اس میں بھی ایک چیز واضح ہوگی. تو ان بستیوں کے آثار مل گئے، لیکن یہ پچھلی صدی کے یعنی 1925-26 اس طرح کا واقعہ ہے. اس سے پہلے جو مستشرقین ہیں جو قرآن پاک کے اوپر طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو قوم ہے اور یہ جو سلسلہ ہے یہ ہمیں دنیا میں کہیں نہیں نظر آیا، یہ کہیں بھی نہیں ہے. لیکن پھر ان کی وہ جو جہالت تھی اس نے گھٹنے ٹیک دیے، اس لیے کہ آثار نکل آئے بستیوں کے بحر لوط کے، بحر مردار کے اندر سے. اور جغرافیہ دانوں نے یہ بات کہی، طبقات الارض کے ماہرین نے یہ بات کہی کہ یہ بحر لوط پہلے تھوڑا سا تھا، یہ بستیاں اس کے کنارے پہ تھیں. ان کو جب اٹھا کے پٹخا تو وہ اپنے وزن سے اور اس ضرب سے وہ حصہ نیچے چلا گیا، اوپر پانی آ گیا، یہ بڑا ہو گیا بحر یہ جو بحیرہ ہے یہ کافی بڑا ہو گیا، بحر مردار، ڈیڈ سی. کہا کہ پھر اس کے بعد ان کے اوپر حجارۃ من سجیل. ہمارے لغت کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ سجیل اصل عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ معرب ہے. عربی میں جو لفظ باہر کی کسی زبان سے لے کر داخل کیے جاتے ہیں ان کو معرب کہتے ہیں، یعنی اس کی عربی بنا دی. یہ فارسی کا لفظ ہے سنگ گل، اور سنگ کہتے ہیں فارسی میں، پشتو کو گل کہتے ہیں مٹی کو. سنگ گل کیا ہے کہ جب مٹی کو کوئی شکل دے کے آپ اس کو پکاتے ہیں تو وہ پتھر کی شکل، اینٹ کی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو یہ دوزخ کے پکے ہوئے وہ پتھر تھے جو ان کے اوپر امطرنا علیہم، امطرنا مطر یمطر، بارش کی طرح وہ ان کے اوپر برسائے گئے. مندود مسومۃ عند ربک، وہ پیدر پہ برس رہے تھے اور مسومۃ نشان زدہ تھے، کہ جیسے وہ اصحاب فیل کا واقعہ ہوا تو جس کنکری نے جس کے اوپر لگنا تھا اس کا نام لکھا ہوا تھا، اسی طرح یہ بھی جہاں جہاں انہوں نے برسنا تھا ان کے اوپر نشان زدہ تھے. وما ہی من الظالمین ببعید، یہ بڑی خاص بات ہے. کہا کہ یہ بستی جو تھی سدوم، یہ مکہ والے ظالموں سے کوئی دور تو نہیں ہے. یہاں پہ ظالمین اصل میں یہ ہیں جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے، جن کو یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے، ان کو کہا ان سے دور تو نہیں. وہ دور اس طرح نہیں کہ وہ جو تجارتی شاہراہ تھی، پرانے زمانے کی جو تجارتی شاہراہ تھی، جو مکہ سے اور طائف سے جو لوگ جاتے تھے قافلے لے کر، وہ اس علاقے کے اوپر سے گزرتے تھے، اور ان کو اچھی طرح پتہ تھا کہ یہاں پہ ایک عرب قوم کیا ہے وہ زمین کے اندر دسا دی گئی. اس طرح ان کا یہ اشر ہوا. دوسری جگہ قرآن پاک نے سورہ حجر آگے آئے گی، اس میں یہ بات بھی آئی کہ ایک آیت میں قوم لوط اور قوم شعیب کا تذکرہ کیا، اور پھر ان کی جو لوکیشن ہے، جو ان کی محل وقوع ہے، قرآن پاک نے وہ بھی بتایا. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور کہا کہ یہ دونوں امام مبین کے اوپر تھیں، یعنی اس شاہراہ کے اوپر جو تجارتی شاہراہ ہے اس کا نام تھا امام مبین.
اس کے اوپر. تو یہ مکہ والے ان کے اوپر، اور دوسری جگہ سورہ صافات میں ہے، ان کو مخاطب کرتے ہوئے مکہ والوں کو کہا کہ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، کہ یہ تو وہ جگہ ہیں کہ جن کے اوپر سے تم رات اور دن دونوں اوقات میں گزرتے ہو. کبھی گزرتے ہوئے رات آ جاتی ہے، کبھی واپس آتے ہوئے دن. تم نے دیکھا ہوا ہے سارا کچھ. تو پھر بھی تمہاری بات وہی ہے جو قوم لوط کی تھی اور دوسرے قوموں کی تھی، کہ نہ ماننے والی بات. وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، کہا ان مشرکوں سے وہ بستی دور نہیں ہے، انہوں نے دیکھی ہوئی ہے. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب